بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا۔ عام طور پر ہماری مساجد میں کئی سنتیں ایسی ہیں جن پر عمل نہیں ہوتا، ان میں سے آج ایک سنت کا بیان ہے، تو نیت یہ فرما لیں کہ انشاءاللہ اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، اس لیے کہ جہاں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل ہوتا ہے وہاں رحمت بھی نازل ہوتی ہے، وہاں برکت بھی ہوتی ہے، اور وہ جگہ ایک بابرکت جگہ بن جاتی ہے۔ ساری عمر آدمی لگا رہے اور اپنے طریقے سے عبادت کرتا رہے، اس سے بہتر ہے آدمی ساری عمر سیکھتا رہے، جو بھی سنت عمل سامنے آئے تو اس کو فوراً اپنانے کی کوشش کرے۔ یہ ہے آدمی کی اصل، بوڑھا بھی ہو جائے اس لیے کہتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر گہوارے سے لے کر قبر تک اتارے جانے تک قبر میں علم سیکھتے رہو، آخر تک علم سیکھتے رہو۔ تو میں نے یہ بہت غور کیا ہے کہ اس سنت پر اکثر مساجد میں عمل نہیں ہے۔ وہ سنیں کیا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بڑے محبت کرنے والے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، خدمت بھی خوب کی ہے، محبت بھی خوب کی ہے۔ ان سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عادت شریفہ یہ تھی، کان رسول اللہ، کیا عادت شریفہ تھی؟ اذا انصرف من صلاتی، جب آپ علیہ السلام اپنی نماز سے پھرتے، مطلب یہ ہے کہ سلام پھیرتے، فرمایا استغفر ثلاثا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ پڑھو اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے جو بتایا وہ عمل کرو نا صلی اللہ۔ تو کیا عمل ہے آج کا؟ آج کی کیا سنت ہم نے سیکھی ہے جی؟ کہ دونوں جانب سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ کہنا ہے اللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر یہ زیادہ صحیح حدیث سے ثابت ہے بنسبت سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا، یہ وہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، اور یہ اللہ اکبر کہنا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور پھر کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد اپنے اعمال ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 کاموں کے بعد پھر آپ کیا پڑھا کرتے تھے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ ہے حدیث سے صحیح سے ثابت، اور وہی بات آ گئی، اضافے کرنے سے ہم کبھی باز نہ آئے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام تبارکت یا ذا الجلال وإلیک یرجع السلام، درمیان میں بڑھایا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھی ہم دیہات میں پڑھتے تھے، ہمارے مولانا صاحب تھے، مولوی صاحب تھے، انہوں نے ہمیں سکھایا تھا۔ میرے بھائی حدیث میں نہیں ہے نا یہ، ان کو کسی نے سکھایا، انہوں نے آگے سکھا دیا آپ کو۔ اب جو حدیث میں ہے وہ صرف کتنا پڑھنا ہے آپ نے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا، درمیان میں وإلیک یرجع السلام نہیں ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی سلام ہے، تو ہی سلامتی دینے والا ہے، ومنک السلام، اور تیری جانب سے ہی ہمیں سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ آگے تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، تو برکت والا ہے اے ذو الجلال والاکرام، جلال والا بھی ہے اکرام والا بھی ہے۔ اگرچہ اگلی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا بھی، اللہم انت السلام کے بعد بھی اور دعائیں بھی پڑھا کرتے تھے، نہیں وہ کون سی ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے فرمایا کہ آپ علیہ السلام یہ بھی پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل
شیء قدیر، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس میں یحیی و یمیت کا لفظ یہاں موجود نہیں ہے، دوسری جگہ ہے لیکن وہ اس موقع پر نہیں ہے، یعنی نماز کے فوراً بعد جو آپ پڑھا کرتے تھے اس میں یحیی و یمیت والا اضافہ آپ نہیں کیا کرتے تھے، آپ کیا پڑھا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور آگے دعا جو پڑھتے تھے یہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ کلمات، یہ ہے آپ علیہ السلام کا طریقہ۔ اب پورا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سلام پھیرنے کے بعد؟ جی اللہ اکبر، پھر 3 مرتبہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور اس کے بعد جب تک وہ دعا اگلی آپ کو مکمل یاد نہیں ہوتی تو کم از کم یہ چوتھا کلمہ آپ نہ چھوڑیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ترجمہ اس کا بڑا عمدہ ترجمہ ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، کتنی پیاری دعا ہے، اے اللہ جو چیز تو مجھے دے تو کوئی اس کو روکنے والا کائنات میں ہے ہی نہیں۔ اب بتاؤ کوئی کسی کی روزی بند کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کے رشتے بند کر سکتا ہے؟ اللہ جو دینا چاہے بھلا کون روک سکتا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، سبحان اللہ، کیا پیارا جملہ ہے۔ دوسرا بھی، اے اللہ جو چیز تو نہ دینا چاہے تو روک لے، کائنات میں کوئی دینے والا ہی نہیں ہے، دے سکتا ہی نہیں کوئی۔ اور فرمایا ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اگر تو کسی کو عذاب دینا چاہے تو اس کا بخت وہ اس کے کام نہیں آ سکتا۔ تفصیلی حدیث میں موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ آپس میں علیحدہ گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نفل نماز سنت نفل جب ختم ہوئے، آپ کے کان میں ان کی وہ گفتگو پڑ گئی، تو کسی نے کہا وہ مدینہ منورہ میں وہ فلانا شخص جو ہے اس کے جانور زیادہ ہے، فلاں چیز زیادہ ہے، فلاں کی زمین زیادہ ہے، فلاں کی یہ چیز زیادہ ہے، فلاں کی وہ بڑا بھی بخت والا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ کی گرفت آئے تو کوئی بخت پھر کام نہیں آتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کے بعد کیا کرتے تھے؟ مانگا کرتے تھے اور صحابہ کو سکھایا کرتے تھے۔ اور تیسری دعا جو میں شامل کیا کرتا ہوں اور میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، وہ یہ کہ آپ کے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، بڑے فقیہ اور بڑے صاحب علم، اللہ نے ماہر بنایا تھا ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہین ترین صحابہ میں بڑے کامل صحابی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ان کو فرمایا، عجیب انداز، انوکھا انداز ہے، میں تو ان کی شان پہ اشش کرتا ہوں، جس صحابی کو دیکھو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ واللہ احبک، اے معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا، اور ساتھی وہ تو بالکل متوجہ ہوگا سننے کے لیے، اور ایسا جملہ ارشاد فرمایا میرے خیال کے مطابق بس اس سے بڑا جملہ تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابی کو یا معاذ واللہ احبک، میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں محمد تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ حضور نے کن کو فرمایا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب لوگ کہتے ہیں میاں مولوی صاحب تمہیں کیا ہے، صحابہ سے کیوں محبت کرتے ہو؟ تمہارے دل میں صحابہ کی محبت نہ آئے تو پھر اللہ ہی تمہیں ہدایت دے۔ ساری کائنات کہتی ہے ہم حضور سے، حضور فرماتے ہیں معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ اپنے پیچھے سوار کر لیتے، سواری پر، او بیٹھو میرے پیچھے بیٹھو، او چلیں۔ جب یمن بھیجا ہے ان کو قاضی بنا کر، تو اللہ کی قسم ایسا منظر ہے، آپ کبھی حدیث میں پڑھیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ میں تیری مشایت کے لیے جاؤں گا، تجھے آگے تک رخصت کرنے کے لیے میں جاؤں گا۔ سواری سے نیچے اترے کیونکہ حضور چل رہے ہیں، فرمایا نیچے اترنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے، اوپر بیٹھ۔ کیا وہ منظر ہوگا؟ فرمایا جب حکم ہوا تو پھر مجھے اوپر بیٹھنا پڑا سواری پر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے چل رہے ہیں اور میں سواری پر بیٹھا ہوں، اور آگے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور مجھے نصیحتیں کرتے رہے، یہ کرنا وہ کرنا۔
جانا تو یمن میں یہ کرنا وہ کرنا، ہدایات دیتے رہے۔ اور ایک جملہ جو کہا تو حضرت معاذ کے آنسو نکل آئے اور ساتھ ہی فرما دیا، اے معاذ شاید پھر تیرا مدینے میں آنا ہو اور میرے ساتھ تیری ملاقات نہ ہو سکے، اس سال کے بعد شاید ملاقات نہ ہو سکے۔ پھر حضرت معاذ کہتے بہت گراں گزرا یہ جملہ، لیکن وہ سچ ثابت ہوا، جو حضور نے فرمایا وہ سچ ثابت ہوا۔ یہ اظہار محبت کے بعد پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا۔ کون سی دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، یہ دعا نہ چھوڑنا۔ حضرت معاذ کو اپنے پیارے کو جو یہ دعا تلقین کی ہے تو ہمیں یاد کرنی چاہیے نا۔ اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد کر، اعنی علی ذکرک، اپنے ذکر پر میری مدد فرما، و شکرک، اور جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں ان کے شکر پر میری مدد فرما۔ نعمتیں بھی تو نے دی اور شکر کی توفیق بھی تو عطا فرما، وحسن عبادتک، اور اپنی اچھی عبادت پر میری تو مدد فرما۔ یہ دعا نہ تو چھوڑنا۔ فرض نماز کے بعد حضرت معاذ یہ دعا مانگا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ لازماً یاد کریں، شاید آپ کے لیے مشکل و شوق تو پیدا ہو گیا ہوگا، اور بعض کو آتی بھی ہوں گی، بعض کو ایک دو نہیں آتی ہوں گی، وہ یاد کریں، لیکن کم از کم جو آتی ہیں وہ ہم نے نہیں چھوڑنی۔ سلام پھیرنے کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہے جی؟ اللہ اکبر۔ پھر کیا پڑھنا ہے جی؟ استغفر اللہ 3 بار، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دعا اللہم انت السلام ومنک۔ جب تک کوئی باقی دعا آپ کو یاد نہیں ہوتی تو چوتھا کلمہ بھی آپ پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔